جو لوگ دین اور اسلام کے مخالف ہیں ان کی ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اور جب ان کی ہم سپورٹ کریں گے تو ہم اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ مرزا جیلمی ہیں، وہ کہتا ہے جناب علی قادیانیوں کو برا نہ کہو، یعنی قادیانیوں کو یہود اور نصارہ سے بدتر نہ سمجھو۔ یہ آپ علیہ السلام کو مانتے، صرف نبوت میں اختلاف کرتے ہیں۔ جناب مرزا صاحب، آپ کو شاید علم نہیں، یا آپ ان کے گول کیپر ہیں۔ قادیانیوں کے آپ کیا ہیں؟ گول کیپر۔ آپ کہتے ہیں ان کو برا نہ کہو۔ کافر کوئی بھی کہے، جانے اپنے اس کی بلا۔ اب کافر کو کہے ان کو برا نہ کہو، ان سے بدتر نہ سمجھو۔ یہ کہتا ہے جناب میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ جو کافر ہے تو جو اس کو برا کہے نہ کہے، تجھے تو اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ جو گول کیپر ہوتا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سروکار ہوتا ہے۔ اس سے پھر آگے کس طرح مثالیں دیتا ہے، یہ گول کیپر کا کام ہوتا ہے نا۔ تو کس طرح مثالیں دیتا ہے؟ دیکھیں جی، اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو ان کو ان سے بدتر نہ سمجھو، یعنی ان سے نکاح بھی ہوگا آپ کا، آپ اس کی شادی بھی آپ کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ وہ اہل کتاب ہیں، ان کا تو ذکر آگے قرآن پاک میں۔ یہ کون سے اہل کتاب ہیں؟ یہ تو قرآن کے منکر ہیں، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ قرآن پاک کی آیات جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے اس میں میرا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی گستاخی، وہ تو کافر ہے۔ متفقہ طور پر قرارداد منظور ہے، حکومت پاکستان ان کو کافر کہا ہے، اب کہتے ہیں ان کو بدتر نہ سمجھو۔ یہ گول کیپر بنتا ہے ان کا، اور کہتا جی ہم ان کو کافر اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں مجھے کافر کہتے ہیں، اگر مجھے کافر کرنا چھوڑ دے تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کافر بھی کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ شادیاں بھی کرو، اہل کتاب کی طرح ان کو بدتر نہ سمجھو۔ تو یہ گول کیپر بنا ہوا ہے ان کا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں جناب علی، وہ جو ان کے خلاف کام کرنے والے علماء جو باہر سے ایڈ لیتے ہیں، فنڈ لیتے ہیں، فلاں بندہ آیا اس نے مجھے کہا جی کہ آپ بھی قادیانی کے خلاف کام کرو، بڑا اس میں پیسہ ملتا ہے۔ یہ اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں کی فیور میں، کہ مسلمان جو علماء ہیں جو ختم نبوت پر کام کرتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں، جی مجھے فلاں آدمی نے بتایا کہ تم بھی کام کرو، تمہیں بہت پیسے ملیں گے۔ تو میں نے کہا جی نہیں، یہ وہ اسٹیج نہیں ہے آپ کا، آپ کہیں اور چلے جائیں، کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، وہ پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں، میں لالچی نہیں ہوں۔ وہ دوسرے ہفتے وہ بندہ پہنچ گیا، جناب میں نے یہ بات ہی نہیں کی تھی، آپ تو ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ علماء بھائی، علماء کو اگر فنڈنگ آتی ہوگی تو ظاہر امریکہ سے آئے گی نا، اسپین سے آئے گی نا، روس سے آئے گی، وہاں تو سارے قادیانی ہیں۔ ابھی جو ایک آدمی قادیانی ٹرمپ سے ملا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ ٹرمپ سے مل کے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی کام کرتے ہیں۔ اب کیا وہ پھر علماء کی فیور میں آئیں گے یہ ٹرمپ اور دوسرے لوگ؟ یعنی اس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ علماء کے خلاف عوام کو کیا جائے، اور اس کے جو دل میں زہر ہوتا ہے وہ اگلتا ہے، یہاں تک کہ قادیانی کو گول کیپر بن گیا ہے علماء کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور بغض ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے، مجموع الزوائد میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، 4 چیزیں ہونا، 5ویں چیزیں نہ ہونا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم ہو، یا طالب علم رہو، یا علماء سے محبت کرنے والے، اور یا علماء سے سیکھنے والے بنو، سننے والے بنو۔ 5ویں چیز نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ نہ ان سے محبت کرتے ہو، نہ ان سے سیکھتے ہو، نہ ان کی محفل میں بیٹھتے ہو، ان سے بغض رکھتے ہو۔ تو یہ بغض کی علامت ہے کہ آپ نے کیا، آپ ان کے گول کیپر بن گئے۔ جی یہ میرا گولڈن کوڈ ہے کہ اگر قادیانی مجھے کافر کہنا چھوڑ دیں تو میں بھی انہیں کافر نہیں کہوں گا۔ بھئی ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ نہیں، قادیانیوں کو ہم کافر اس لیے کہتے ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے ہم انہیں قادیانی کو کافر کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو ہم جو ہے انہیں کافر کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا کہتا ہے؟ اب یہاں کہتا ہے کہ وہ ہمیں قادیانی کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی 905 نمبر، اس میں پہلا جھوٹ میں نے یہ دکھایا تھا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے۔ وہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ تو کیا جو جہنم کے کتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے،
پورا ایک چیپٹر ہے خوارج کے بارے میں. آپ علیہ السلام فرمائے جہنم کے کتے ہیں تو جہنم کے کتوں کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے. جب ان سے پوچھا گیا بھی جی آپ نے یہ کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, اہل تشیع کی کتاب موجود ہے, دکھاؤ کس کتاب میں موجود ہے. جواب اللہ علیہ وسلم آئیں شاہ بائیں جی وہ مرے ہوں گے, ان کے جنازے ہوں گے, اس نے کسی نے پڑھائے ہوں گے, حضرت علی نے پڑھائے ہوں گے. یہ کون سی بات ہو گئی؟ تو یہ سارا یہ قادیانیوں کا گول کیپر بنا ہوا اس وقت مسلمانوں کو پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ نقصان پہنچائے, کیونکہ اس کے دل میں صرف علماء کا بغض ہے. اس بغض اور حسد کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کر رہا ہے اور قادیانیوں کے گول کیپر بنا ہوا ہے. اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز ہیں. جناب علی اہل کتاب سے یہ بہتر ہیں, ان کو ان سے بدتر نہ کہو, ان کے ساتھ شادیاں کرو, ان کے ساتھ رشتے کرو, ان کے ساتھ یہ کرو, ان کے ساتھ وہ کرو. یعنی پوری طرح ان کا یہ گول کیپر بنا ہوا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو قادیانیوں کے قریب لا رہے ہیں. آج ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے جو باتیں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف, وہ باتیں عیسائیوں نے اپنے چینل پر چلائی ہوئی ہیں. یعنی جو یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, قرآن تو کہتا ہے مسلمان کہتے ہیں قرآن میں اللہ کی بڑی رحمت ہے. کدھر ہے رحمت؟ دکھاؤ مجھے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو شفا اور رحمت بنایا مومنوں کے لیے. کہتا کدھر ہے رحمت اللہ کی؟ قرآن تو رحمت ہی نہیں ہے جی. تو وہ باتیں جو مسلمانوں کے خلاف اس نے کہا, جو مسلمان پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو علماء ہیں, جو انہوں نے جو اللہ کا ایک تصور پیش کیا کہ اللہ رحیم ہے, کریم ہے, تو یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں اللہ رحیم. حالانکہ ہر سورت کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا رحمان ہونا, اللہ کا رحیم ہونا قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں ہے. تو اس نے مسلمانوں کے خلاف جیسے باتیں کی. عیسائیوں نے, روشنی ان کا چینل ہے عیسائیوں کا, انہوں نے جناب ان ویڈیوز کو اپنے چینل پہ چلایا اور تفسیر کی. دیکھیں جی ایک محقق پیدا ہوا ہے جو خود مسلمانوں کا آئینہ دکھاتا ہے کہ مسلمان ٹھیک نہیں ہے, مسلمانوں کا عقیدے غلط ہیں, مسلمان گمراہ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. وہ ان کو حوالہ دے کے اور مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں اور عیسائیوں کو پکا کر رہے ہیں. آپ کی عمل سے اگر کسی عیسائی کو تقویت ملتی ہو, غیر مذہب کو تقویت ملتی ہے, تو مطلب آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں. آپ کی باتوں سے ہندو اگر مضبوط ہوں, آپ کی وجہ سے عیسائی مضبوط ہوں اور اپنے چینل پہ وہ ویڈیوز لائیں اور مسلمانوں کو دکھائیں اور اپنوں کو دکھائیں, دیکھیں جی یہ مسلمان غلط ہیں اور ہم لوگ صحیح ہیں, تو کیا آپ اسلام کے خیر خواہ ہوں گے؟ نہیں, آپ اسلام کے دشمن ہوں گے.